اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے اور سوچ بھی ہے, ویژن بھی ہے. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. آمین. ویلکم ناظرین, پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید اور ناظرین میرے ساتھ ہیں معروف جرنلسٹ خوشنود علی خان. ناظرین, آج عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن چکے ہیں, وزیر اعظم کا حلف لے لیا ہے, انہوں نے کابینہ بھی اناؤنس کر دی ہے اور ان کا 100 دن کا ایجنڈا بھی ہمارے سامنے ہے. اور پنجاب کے لیے انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی کر دی ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. اچھا خوشنود علی خان, آج جو ہے ایک سب سے پہلے تو جو تقریب رونمائی ہوئی, تقریب حلف برداری ہوئی, خوشنود علی خان, عمران خان صاحب ایسا لگا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. ایون حلف نامہ بھی پہلے سے اس کو پڑھنا چاہیے تھا, اس پہ نظر ڈالنی چاہیے تھی, پھر جو اس کے ڈریس اپ ہونے کے لیے ایک ریہرسل کرنی چاہیے تھی. ایسا لگتا ہے کہ عمران جو ہے وہ جتنا بڑا انہیں عہدہ ملا ہے اس عہدے کے اعتبار سے وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, بلکہ بہت لائٹلی کیجولی لیا انہوں نے, جو کہ ایک ڈینجرس بات ہے کہ اس بڑے عہدے پر آنے سے پہلے اس کو سنجیدگی سے نہ لینا اور اس کی تیاری نہ کرنا. باقی باتیں تو الگ بات ہیں, لیکن اس کا جو ہے وہ حلف نامے کی ریڈنگ انہوں نے کی. باقی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہاں کرتے رہے. تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. انجم رشید صاحب, یہ پریشانی نہیں, یہ بہت افسوسناک ہے. آج سارا دن میں حلفاً کہہ سکتا ہوں میں ڈھونڈتا رہا کہ اس پہ پازیٹیوٹی کہیں سے مجھے مل جائے, اور ایک بات مجھے پازیٹیو ملی کہ جو تواضع تھی مہمانوں کی وہ سادہ چائے یا مطلب بسکٹس وغیرہ سے ہوئی. علاوہ اس کے آپ اندازہ کریں, ملک کا, مملکت خدا داد پاکستان کا پرائم منسٹر حلف لے رہا ہے اور اپوزیشن موجود نہیں ہے, اور اپوزیشن بھی وہ جو تقریباً آدھا ایوان ہے. پھر جو تقریر لکھی گئی تھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایوان صدر کی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ثقیل اردو جو نہ لکھے میں ہو نہ پڑھے میں ہو, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران کے لیے وہ تلاش کی گئی, اور اس میں ایک لفظ تھا خاتم النبیین. اچھا جی, ہر واجبی مسلمان جو ان پڑھ بھی ہو وہ خاتم النبیین کہہ دیتا ہے, اور عمران اسے نہیں کہہ سکے. ایک دو اور مرنوں پر بھی وہ ہنس پڑے. میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان کے پرسنل سٹاف کی جگہ سنبھالا ہے وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے جو حلف نامہ تھا وہ کیوں نہیں منگوایا؟ کیوں پریکٹس نہیں کرائی جناب عمران خان سے؟ اور خاص طور پر خاتم النبیین کے لفظ پہ اگر میں نیگیٹو ہوں تو میں اسی کو پکڑ لوں اور 4 گھنٹے بولتا رہوں. لیکن عمران خان ایک مسلمان آدمی ہے, بہت عقیدے والا آدمی ہے. ہاں. اچھا, پھر آپ اگر چلے جائیں اس پہ انجم رشید صاحب گارڈ آف آنر پہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی انگوٹھی سے کھیل رہے ہیں گارڈ آف آنر لیتے ہوئے, اپنا ہاتھ کھجا رہے ہیں, اور سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے بجائے تھوڑی سی کراس کرنے لگے تھے تو اس نے کہا, ان کے ملٹری سیکٹری نے, کہ آپ اوپر چلے جائیں. اور بے شمار باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. صرف ایک واقعہ سنا کے میں آپ سے شراکت کرتا ہوں کہ حد یہ ہوئی کہ وہ نعیم الحق جسے ہر بندہ جانتا ہے, اس نعیم الحق کو روک لیا اور اس نے کہا میں لینے آیا ہوں, میں تو انچارج ہوں یہاں کا, اور میں یہاں خان صاحب کو لینے آیا ہوں. یہ سب کیا ہے؟
یہ سب کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. سچی بات ہے میرا ذہن معاف ہو گیا ہے. دیکھیں خوشنود علی خان بات یہ ہے عمران خان جیسا آدمی پھر آپ دیکھیں اینک نکال رہے ہیں اور پوری شیروانی اوپر اٹھا رہے ہیں اور اینک نکال رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ پروٹوکول کا حصہ ہوتا ہے کہ اینک جو ہے اور وہ ان کے ساتھ جو ملٹری سیکٹری ہوتے ہیں اور جو دوسرا سٹاف ہوتا ہے یہ وہ پروٹوکول اے ڈی سی کے پاس ہوتی ہے. ہاں نہیں یہ پروٹوکول کا مطلب کوئی فضول خرچی نہیں ہے. پروٹوکول جو ہے وہ آداب حکمرانی ہے اور آداب ریاست ہیں. ریاست کو چلانے کے لیے ایک خاص پروٹوکول کی ضرورت ہے کہ جب پرائم منسٹر فرض کریں پنجاب آتے ہیں تو پنجاب کے جو ہیں وہ گورنر بھی وہاں موجود ہوں اور پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی وہاں موجود ہوں اور پنجاب کے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوں. یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. اسی طرح سے جب وہ ایوان صدر میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سٹاف ہے وہ سٹاف بھی ہو اور جو کنسرن لوگ ہوں وہ بھی ہوں جنہیں انہیں حکم کرنا ہے یا جنہیں جو ہدایت دینی ہے وہ لوگ بھی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کا نہ ہونا خوشنود علی خان یہ بہت بے توجہی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی میں سے لاپرواہی کروں گا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے جو عمران خان کو مینڈیٹ ملا ہے ایک تو وہ اور اگر مینڈیٹ انہیں بھاری بھی ملا ہوتا تو بھی اس بات کا تقاضا تھا کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. انہیں اپوزیشن کو منانے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ اپنے سینئر لیڈرشپ کو بھیجنا چاہیے تھا. آج جو ہے وہ آصف زرداری کو وہاں انوائٹ ہونا چاہیے تھا, آج بلاول بھٹو کو وہاں انوائٹ ہونا چاہیے تھا, آج شہباز شریف کو وہاں انوائٹ ہونا چاہیے تھا. آج جو ہے ان کی منت کر کے لانا چاہیے تھا, نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا اور شہباز شریف کو لانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے بغیر یہ ایوان کیسے چلے گا. نہیں یہ جو تقریب حلف برداری جو ہے اس کا تقاضا تھا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے, جیسا کہ کل بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آپ تمام لوگوں کے وزیر اعظم ہیں, آپ جو ہے وہ چند ان کے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کے وزیر اعظم نہیں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. تو ایک تو انہوں نے بے احتیاطی کی ہے, لاپرواہی کی ہے کہ اپوزیشن کو آج پہلے دن ہی ساتھ لے کے نہیں چلے. پھر اس کے بعد وہ آپ نے ایک بے احتیاطی نہیں کی انجم رشید صاحب, انہوں نے بے احتیاطی ہمارے پروفیشن میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں مین ہو میٹر جو ہیں وہ بھی انوائٹڈ نہیں تھے. اور ایک اور بے وقوفی کی کہ وزارت اطلاعات کا نام لگا دیا کہ انہوں نے یہ نام دیا ہے, حالانکہ میں ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں کس کا کارڈ آیا, کس کا گیا, کہاں کینسل ہو گیا. اور باہر سے عمران خان نے کھلاڑی لے لیا ہے جو ان کا جو میڈیا ہے وہ چلائیں گے. ایک بات سن لیں, فواد چودھری ہمارا بھائی ہے اور ہمارا بھتیجا بھی ہے, وہ تو سارا دن لوگوں کے سوالوں کا جواب دے گا. اس کے لیے ایک بھاری بھرکم ٹیم چاہیے اور جو لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں تھے انہیں بھی ساتھ ملانا ہے. لیکن انہوں نے ان سے وینم کیا تو میڈیا بھی جب ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے خلاف ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں صبح سے تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی پازیٹیو بات مل جائے اور میں اس پہ بات کر سکوں. ان کا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا رابطہ حکومت بنا رہی ہے. کئی چیزیں اتنی خراب ہیں اور میڈیا بہت ہی خراب ہے, بہت ہی. اس میڈیا کے کچھ لوگ بڑے ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. کچھ چینل ایسے ہیں, مثلا یہی جو 24 ہے اس کو بتا دیں کتنے کارڈ جاری ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کو بلایا, کتنے اینکرز کو بلایا. آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جس نے آپ کے مخالفت کی آپ اسے سبق سکھا رہے ہیں تو شروع میں کہیں یہ نہ ہو کہ سبق آپ کو سکھا دے. میں چاہتا ہوں آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ آج سے جناب فواد چودھری کی ذمہ داری ہے, ورنہ آزما لیں. نہیں آپ وہ کہتے ہیں نا تم جگر آزما, ہم کیا آزمائیں گے. نہیں خوشنود علی خان آپ ذرا تھوڑی مہربانی کریں, ابھی پرائم منسٹر آج کا ان کا پہلا دن ہے. ہمیں تو اور میڈیا کو اور پاکستان کے لوگوں کو ایک پازیٹیو جیسچر ہی دینا چاہیے. اور ہمیں وزارت اطلاعات فوت ہو گئی ہے, وزارت اطلاعات موجود تھی, ان سے جب فہرست جاری کرائی ہے تو ان کو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. اور پرائم منسٹر کو عمران خان کو بھی چاہیے تھا وہ بلا کے فہرست دیکھتے کہ میں نے تو ان لوگوں کے ساتھ روز ملنا ہے, روز کہنا ہے, میں تو ان سے پوچھوں گا. ان کے تو ہیلی کاپٹر گروپ تھے, انہوں نے نکال کے بیڑا غرق کر دیا.
اچھا اب خوشنود علی خان میں چاہ رہا ہوں ذرا کابینہ پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دو آپ کے کابینہ کا جو پرسیپشن تھا جو ڈریم تھا جو میرے جیسے لوگوں کا تصور تھا اور جو عمران خان کی مسلسل نیریٹو تھا جو بیانیہ تھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک نیا ویژن دیں گے اور ایک نیا راستہ دکھائیں گے اور نئی شروعات ہوگی لیکن جو کابینہ آئی ہے اس میں کچھ بھی نیا پن نہیں ہے بالکل روایتی سی کابینہ ہے اور اب موسٹلی جو ہیں وہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور کوئی بڑے کامیاب لوگ خاص طور پہ جو آپ نیا پن کہہ رہے ہو انجم بشیر نئے پن کی کوئی بات نہیں ہے میرا ایک سوال ہے اس جماعت کے نظریاتی کارکن کہاں ہیں یہاں میں آپ کو یہ آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا آپ کو ایک بات بتا دوں عمران خان کے لیے تحریک انصاف کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا وہ ٹیمپل روڈ کے ایک شادی ہال میں ہوا تھا اور میں خوشنود علی خان اس کا اسٹیج سیکرٹری تھا مجھے معلوم ہے جو کہ کون آیا بعد میں کون گیا ایک بات بتاؤں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے نظریے کا ساتھ دیا جنہوں نے تبدیلی کے ساتھ دیا جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن ان کی تعداد ایک ہے یا دو ہے میں مبارک دیتا ہوں جناب پرویز مشرف کو یہ اس کی کابینہ کے لوگ ہیں میں مشرف دیتا ہوں جناب آصف علی زرداری کو یہ ان کی کابینہ کے لوگ ہیں میں مبارک دیتا ہوں کاف لیگ کو یہ ان کے لوگ ہیں یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں یہ عمران خان کے لوگ نہیں ہیں یہ کوئی کہاں سے مثلا چلے میں نام نہیں لیتا ورنہ ایسے ہو جائے گا کہ سارے ہی رد ہو جائیں گے اگر میں نے ایک ایک کر کے شروع کر دی یہ سارے مستعار لیے ہیں سارے ادھار لیے ہیں کہیں نہ کہیں سے نہیں ایک تو پریشر تھا کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا آدمی ہونا چاہیے انہوں نے ایم کیو ایم کے 2 لوگ لیے اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہونا چاہیے تھا اس کے پریشر یہ تھوڑا تھا کہ آپ اپنے لوگ لے ہی نہیں اچھا نہیں لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے لوگ انہوں نے لیے ہی نہیں اور اپنے لوگ جو تھے ان کے جو انہوں نے لیے ہیں اس میں سوائے جو ہے وہ اسد عمر کے جن کی ہم میڈیا پہ بات سنتے رہے ہیں جن کا ایک اکنامک ویژن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اکانومسٹ نہیں ہیں وہ ایک اینگرو چلاتے رہے ہیں اور ایم بی اے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں مینیجر ہیں اور لیکن ان کا ایک ویژن ہے جو انہوں نے اب تک ظاہر کیا باقی تو اب دیکھیں نا باقی چودھری غلام سرور خان صاحب ہیں اور اس میں جو ہے ڈاکٹر عشرت حسین کو لائے ہیں ڈاکٹر عشرت حسین پر ایک گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر کتنے کامیاب ہوئے یہ کن کو آزمانا چاہتے ہیں آزمائے ہوئے کو آزمایا نہیں جاتا نہیں دیکھو اس میں انہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ ایک کس نعرے کے تحت آئے ہیں اور کر کہہ رہے ہیں اب دیکھو نہیں اس میں خوشنود علی خان ڈاکٹر عشرت حسین پہ آپ 2000 تنقید بھی کریں تو بھی وہ اپنے کام کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں اس لیے ہم عمران خان کو یہاں مارجن دیں گے کہ وہ ایکسپرٹیز تو ہے نا ان کے پاس اسی طرح سے رزاق داؤد کے پاس جو ایکسپرٹ پہلے ناکام ہو گئے ہیں ان کا کیا کریں نہیں لیکن اصل میں ان کا کیا کریں مثلا آپ کا موقف ہے کہ لمس سے ہیں جی رزاق داؤد صاحب میرا معاملہ یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب پہلے رہے ایک ایسی ذمہ داری پر اور انہوں نے ریزلٹس نہیں دیے ہمارا تو کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے نا آپ کا نہ میرا آپ ان کو پسند کرتے ہیں آپ ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن بیسک بات یہ ہے کیا نکالنا چاہتے ہیں جو چلی ہوئی توپیں ہوتی ہیں وہ ریزلٹ نہیں دیتی دیکھو میں جو ہے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب سے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اور اسکالر ہیں اور رزاق داؤد صاحب سے اس لیے ان کو پازیٹیو کہہ رہا ہوں عمران خان کے فیصلے کو کہ رزاق داؤد لمس کرتے ہیں ہم ایک لمز ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس میں بہت بڑے اسکالر موجود ہیں تو شاید یہ پازیٹیو بات ہے لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی اس کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہاؤسنگ کیا ڈیلیور کیا کریں گے نہیں بجلی کا ایکسپرٹ کوئی لیا ہی نہیں نہ ایکسپرٹ لیا ہے نہ وزیر لیا ہے اب عمران خان خود اس کو اگر اکیلے چلانا چاہتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا میں نے آپ سے کہا تھا یہ کمیٹیاں بنائیں گے تو تب کام چلے گا یہ تھنک ٹینک بنائیں گے تو کام چلے گا یہ فیل ہو گئے میں تو اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں یہ پہلے 2 دنوں میں لگتا ہے کہیں ہے ہی نہیں صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وزیر بن جائے اور ٹھیک ہو ان کی تقریب حل برداری اور پہلے دن ان پر احسان ہوا کہ پی ٹی وی تھا اس لیے چیزیں باہر نہیں آئیں جتنی آتی
ان کا تو فیل ہو گئے سارا کام. نہیں دیکھو، اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ ان کو تھنک ٹینک اور کمیٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں آنے سے پہلے بنانی چاہیے تھی اور اس کی حکومت میں آنے کی تیاری کرنی چاہیے تھی. اور میرا خیال تھا کہ عمران خان بڑا سینئر آدمی ہے، بہت سیریس ہے اور اس نے تیاری کی ہوگی. سارے کہتے تھے جی بڑا تجربہ ہے، بڑا ان کا کام کریں تھنک ٹینک. کہاں ہے یار، کہاں ہے وہ تھنک ٹینک؟ کہاں ہے؟ ان کو بھیج دیتے وزارتوں میں کہ جائیں آپ بیٹھے وہاں کام کریں اور امپلیمنٹ کریں. وہ تو ہے ہی نہیں. اچھا، اس میں ایسے لگتا ہے یعنی جس پرائم منسٹر کی اینک سنبھالنے والا اے ڈی سی کوئی نہیں تھا اگر، تو یہ جو فیصل صاحب ہے ہمارے شعبے سے، ان کو ساتھ لگا دیتے. فواد جو ہے ان کا بھائی ہے، اس کو ساتھ لگا دیتے کہ ذرا یار میری اینک پکڑ لینا، جب میرا حلف ہو تو مجھے دے دینا. وہ پوری شیروانی اٹھائی ہے اور اس میں ہاتھ ڈال کے. پھر ایک اور بات آپ کو کہوں، یہ مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن اگر مجھے کہہ دیتے میں اچھی شیروانی سلوا دیتا. شیروانی بھی ڈھنگ کی نہیں تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یار. پرائم منسٹر کی شیروانی جو ہے وہ پرائم منسٹر کی شان کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اور وہ اس کی اس طرح کی نہ ڈیزائننگ ہے، نہ کٹنگ ہے، نہ کچھ ہے. وہ ایسا لگتا ہے وہ بہت کیجولی آئے ہیں، اور جو ہماری توقع تھی کہ وہ انہوں نے بہت تیاری کی ہے اور پاکستان کو ایک نیا ویژن دیں گے. ایک تو انہوں نے پاکستان کو کوئی نیا ویژن نہیں دیا، اور پہلے کیجول رہتے ہیں. اب ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی چیزوں پر تنقید کریں. ٹھیک ہے، ابھی اور ہماری تو خواہش بھی ہے کہ وہ چلیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہوں، لیکن یہ کیجول ایسے نہیں چلے گا. خوشبو علی خان، یہاں پر ہمیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے فوراً بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں اور ہم اگلے ایشو میں بات کریں گے. ویلکم ناظرین. عمران خان صاحب نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشنود علی خان جو ہے وہ بے شمار قیاس آرائیاں کر رہے تھے، غور کر رہے تھے کہ کوئی ایسا ویژنری ہوگا جو پنجاب کو جو ہے، جو لاہور ابھی ہے، اس کو لاہور کو اٹھا کے جو ہے وہ کہیں اور لے جائے گا، پنجاب کو کیا کر دے گا. لیکن انہوں نے ایک قبائلی سردار کے بیٹے کو عثمان بزدار صاحب کو نامزد کیا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو اب تک آ چکا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ اچھا ان کے اپنے گھر پہ بجلی نہیں ہے، اور ان کے والد جو ہیں وہ 3 دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے گھر پہ بجلی نہیں ہے. جن کے اپنے گھر پہ بجلی نہیں ہے وہ پورے پنجاب میں کیسے بجلی لائیں گے؟ مشرف کی شورا میں بھی رہے ہیں، مشرف کی شورا میں بھی رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں بھی بجلی نہیں ہے. پھر قتل کا الزام ہے، اور الزام نہیں ہے بلکہ انہوں نے قتل کے الزام کو تسلیم کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کنفیس کیا ہے، اور پھر دیت بھی دی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان نے تو پنجاب کو کہ ڈریم توڑ دیے، اور پنجابیوں کے خواب جو ہے وہ توڑ دیے کہ پنجاب کا لیڈر جو ہے وہ پنجابیوں سے ایک ہاتھ آگے ہونا چاہیے نا کہ پیچھے ہونا چاہیے. اور یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے 200 سال پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور وہ بھی قبائلی سسٹم سے آگے نکل کے وہ ایک دوسری تحریک چلا رہے تھے. تو یہ فیصلہ عمران خان کو کمزور نہیں کرے گا؟ دیکھیے پنجاب ہے نا، پنجاب انہوں نے پنجاب کو گورن کرنے کا منصوبہ یہ بنایا ہے کہ ایک پنجابی میں لفظ ہے ٹوٹڈو. ٹوٹو ہوتا ہے جو ٹوٹل پورا کیا جائے، کہ پنجاب میں بھی ٹوٹڑو ہوگا اور خیبر پختونخوا میں بھی ٹوٹڑو ہوگا، اور میں ان کو کنٹرول کروں گا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نیب کے کیسز ہیں علیم خان پہ، لیکن اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر اس پہ کیسز بن جاتے تو چلو دور کر دیتے. آپ نے چودھری پرویز الہی کو بنا دیا، ان پر بھی کیسز ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا بے پناہ تجربہ ہے، بے پناہ برادریوں کا تجربہ ہے. وہ جانتے ہیں پنجاب کیا ہے، جاٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، راجپوتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، عوانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سیدوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کس کو لینا ہے، کیسے کیسے کس کو راضی رکھنا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے اس ڈیرہ غازی خان تونسا کے علاقے میں. پھر یہ کہتے ہیں جی وہاں بجلی نہیں ہے. اور بھائی بجلی اس لیے نہیں ہوگی کہ اس سردار نے وہاں لوگوں کو وہ ترقی نہیں دینا چاہتے. جو 6 بندوں کے قتل میں ملوث ہیں وہ مظلوم کا ہیں. اور پھر یہ جو تھیوری دی جا رہی ہے جی پسماندہ علاقہ ہے، وہ ڈیرہ غازی خان قریب ہیں،
اور ڈیرہ غازی خان سے سردار ذوالفقار کھوسا رہے، ان کے بیٹے دوست بند کھوسا رہے، پھر فاروق احمد خان لغاری رہے. ایسی بات نہیں ہے. جہاں سرداری نظام ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ دست نگر رہیں اور وہ ترقی جو ہے وہ نہیں کریں. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی ہزار مخالفت کرے میاں شہباز شریف کی، میاں شہباز شریف تو پنجاب تو چھوڑیں، صرف لاہور کو یہ سردار صاحب جو ہیں یہ سنبھال کے دکھائیں کہ پنجاب جو ہے اپنا لاہور جو ہے وہ پہلے. ایک اور بات میں نے پہلے بھی کی ہے پھر کہہ رہا ہوں، انہیں تو میڈیا کھا پی جائے گا. میڈیا پہلے ہی ناراض ہے ان سے، پھر یہ پتہ نہیں کہاں سے ساری ٹیم لے آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، پنجاب میں گننا شروع کر دے جنوبی پنجاب کے وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو، اور اس میں دریشک جیسے لوگ ہیں جس کے گھر میں 5 MPAs اور 1 MNA ہے. آپ کے خیال میں وہ آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ اس کو صرف وزیر خزانہ بنا دیں گے؟ وہ تو سامنے بولتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ سے ایسا بدلہ لیں گے، پھر آپ کا مارجن بہت تھوڑا ہے وہاں پہ، لہذا بڑی غلطی نہیں، غلطان ہو گیا ہے اور غلطانوں کا غلطان ہو گیا ہے. دیکھیں خورشید علی خان، پنجاب جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے ڈیولپ صوبہ ہے، اور لاہور جو ہے وہ یونیورسٹیوں کا شہر ہے. یہاں پر لمز ہے، یہاں پر لاہور اسکول آف اکنامکس ہے، یہاں پر جو ہے وہ FCC ہے، یہاں پر جو ہے گورنمنٹ کالج ہے، یہاں پر جو ہے کنیڈ کالج ہے، یہاں پر جو ہے وہ لاہور اسکول آف اکنامکس ہے. اور پنجاب جو ہے یہاں پر اورنج ٹرین چل رہی ہے، اور یہاں پر ریپڈ بس کو شہباز شریف آگے لے آئے ہیں. اور لاہور میں اور پورے پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے. تو ایسے پنجاب میں اب عمران خان جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اور خود میسج دے رہے ہیں کہ عثمان بزدار کے گھر پہ بجلی نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو شخص بجلی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے اور بجلی کے بغیر گزارا کر رہا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہوگا نا، کسی اور کی استطاعت نہیں ہوگی، عثمان بزدار کے گھر پہ جنریٹر لگا ہوا ہوگا. یہ تو ہمارے بتانے کے لیے نا ہم ٹیمیں بھیج دیں. آپ مجھے صرف اتنی بات بتا دیں، میرا جو کلاس فیلو ہے میاں محمود الرشید، اس نے سب سے بڑی قربانی دی، اس نے بڑی آفرز قبول نہیں کی. اس بندے میں کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ اس کا کلچر لولو پوپو کلاس کا نہیں ہے، اس کا ممی ڈیڈی والا کلچر نہیں ہے، وہ سیدھا اور سادہ ہے. پھر اگر ایسی ہی کوئی بات تھی تو اب شفقت محمود کو وہاں لے جاتے، اسے بنا دیتے، فواد چودھری کو بناتے، اس سے فار بیٹر تھا. وہ کم از کم سمجھتا تھا، کم از کم فوجی علاقے کو تو سمجھتا، اس کو وہاں لے جاتے. کتنے ہی امیدوار تھے، سارے کے سارے رد ہو گئے. اور وہ کیوں آیا ہے، وہ کس کی خواہش پر آیا ہے؟ انجم رشید، میں ابھی اسے نہیں کھولوں گا، لیکن یہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں اور میرا رونا یہ ہے کہ ہم حق میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. غلطیوں پہ غلطیاں، غلطیوں پہ غلطیاں، غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں ایک پاکستان میں پالیٹکس کی روایت رہی ہے کہ پنجاب میں کسی بڑے آدمی کو لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹیاں نہیں دیتی، اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی سچ مچ کا پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ آ گیا تو جو مین لیڈرشپ قیادت ہے اس کو خطرہ ہوگا. یہ پچھلی ساری پارٹی میں یہ میاں نواز شریف کا بھی پرابلم رہا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ وہ بھی پنجاب میں کوئی بڑی قیادت نہیں چاہتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان تو ایک نیا پاکستان بنا رہے تھے. ایسے ہی ایک بات آ گئی انجم رشید صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں، کہتے تھے کہ میاں نواز شریف نے ساری اہم وزارتیں اپنے پاس رکھ لی تھی. تو یہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اہم وزارتیں کس کے پاس ہیں؟ شیخ رشید کیوں ناراض ہے؟ شیخ رشید کیوں نہیں آیا ہے؟ اچھا اس میں وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، بجلی ان کے پاس ہے، ہاؤسنگ اینڈ ورکس ان کے پاس ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، فوڈ سیکیورٹی ان کے پاس ہے، نارکوٹک ان کے پاس ہے. ایسے لگتا ابھی ہے وسائل سارے نالائق اکٹھے کیے ہیں جو خود خان صاحب کو پسند نہیں ہے. ہاں لیکن خان صاحب انہیں پہ تو تنقید. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اتنی ساری وزارتیں ایک آدمی نہیں چلا سکتا. اب نیا پاکستان کیسے بنے گا اور اس میں یہ تبدیلیاں کیسے لائیں گے؟ اور پھر میں اس پہ مجھے فواد چودھری، میں آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ الزام ہے کہ انہوں نے 6 افراد کے قتل کی سازش میں وہ شریک رہے
اور پھر انہوں نے ان کے اوپر یہ قتل جو ہے وہ کی سازش ثابت ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس کی جو دیت ادا کی، یعنی انہوں نے کنفیشن کیا کہ ہاں یہ ہم سے قتل ہوا ہے۔ اب اس طرح کے الزام کے بعد جو ہے فواد چودھری جو امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور بلا شبہ جو ہے بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہوں نے آج جو بیان دیا کہ یہ پولیٹیکل الزامات ہیں اور ہماری دیہاتی پولیٹکس میں اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ خونی دیہاتی پولیٹکس آپ اس کو اتنی ترویج کیوں دے رہے ہو، اتنا آگے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ خوشنود علی خان یہ خونی 6 پولیٹکس بندوں کا قتل دیت دی آپ نے مان لیا ہے، دیت دینا ہی مان لینا ہے، عدالت جا رہی تھی اس طرف۔ ہاں تو یہ پنجاب کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور پنجاب میں کیا ہوگا، اور یہ پنجاب ان کے ساتھ کیسے چلے گا، اور یا پنجاب کو یہ نیا ویژن کیسے دیں گے؟ پنجاب جہاں پہ کھڑا ہے اس کو اس سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے، یہ تو اس کو پیچھے کی طرف موڑ رہے ہیں۔ یہ نیا پاکستان کی بجائے جو پرانا پاکستان تھا کھڑا ہے، یہ شہباز شریف کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ شہباز شریف تو 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کرتا تھا، اس کے مخالف بھی کہتے ہیں کام کرتا تھا۔ وہ پیسہ انہوں نے کھایا نہیں کھایا ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، جس نے کھایا ہے وہ اس سے وصول ہو جائے گا۔ لیکن پنجاب کے ساتھ بڑا ظلم ہے، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پاکستان ہے وہ، تو اس کے ساتھ یہ والا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور اسے ریموٹ سے بھی نہیں چلانا چاہیے۔ اب دیکھو کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیولپ بھی ہے نا خوشنود علی خان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک ویژنری آدمی تھا۔ اورنج ٹرین ایک ماڈرن دنیا کا تصور ہے، یہ انگلینڈ میں اور یہ فرانس میں اور یہ امریکہ میں چلتی ہیں، اور وہ یہاں پہ لایا امریکی اور فرانسیسی تصور کو، اور اس نے اورنج ٹرین چلائی۔ اسی طرح سے ریپڈ بس کا بھی جو کانسیپٹ ہے، اسی طرح یونیورسٹیاں۔ انجم رشید جوں دردہ ہون گیا تو انو شہباز شریف یاد آئے گا۔ آج انہوں نے ان کا جو اجلاس ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 160 کی اکثریت ہے، ہمارے اجلاس میں 159 شریک ہوں گے، یہاں آپ کے 96 تھے، 96 آپ سے تقریر نہیں ہو سکی۔ وہاں کیسے کریں گے آپ تقریریں، وہاں کیسے چلائیں گے آپ ایوان کو؟ بیٹھ جائیں، بات کریں، کہیں ملک چلاتے ہیں، آپ احتساب بھی کر لیں، آپ کسی کو معافی نہیں کریں، آپ کسی کو NRO نہ دیں۔ میں آپ کو انجم رشید صاحب اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ان میں سے کوئی یہ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے، کہاں سے کہا جا رہا ہے، مجھے بڑا احترام ہے، میں تو یعنی اس علاقے سے ہوں جو ان کا ہے، اور مطلب مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، سیاست سٹیٹک نہیں ہوتی، سیاست جامد نہیں ہوتی۔ سیاست میں ٹھیک کہا ہے شہباز شریف نے، مذاکرات بات چیت چلتی رہتی ہے، NROs بھی ہوتے ہیں، باہر بھی نکلتے ہیں، باہر بھی چلے جاتے ہیں، ہمیشہ ایک سا ماحول بھی نہیں رہتا۔ اس وقت میں آپ کو سمجھاؤں جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ ہے کیا؟ ایجنڈا ہے صرف ایک نقطے کا، امریکہ نے جانا ہے ہمارے ہاں، اور چین اور روس نے اس کو ریپلیس کرنا ہے۔ نواز شریف شاید یہ بات نہیں مان رہا تھا، وہ شاید چین اور روس کو مان رہا تھا، تو یہ ہے، کوئی لمبا چکر نہیں ہے۔ عمران خان شاید یہ بات مانتے ہیں، اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور چلا گیا ہے نواز شریف، بلکہ جیل ہی چلا گیا۔ لیکن خوشنود علی خان یہاں پر ہمیں بریک لینی ہے۔ ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں کہ پنجاب کو شہباز شریف سے زیادہ آگے دیکھنے والا اور شہباز شریف سے زیادہ کام کرنے والا اور شہباز شریف سے زیادہ انرجیٹک وزیر اعلیٰ کی ضرورت تھی، اور ہماری توقع تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ایسا ہی کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ پہ بات کر رہے تھے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہیں جو ہے وہ انہوں نے جو دیت ادا کی تو وہ انہوں نے کنفیشن کیا کہ یہ جرم میں نے کیا ہے، تو جو دیت ہے وہ سزا ہے۔ اب سزا جب آپ کو ہو گئی 6 قتل کے الزام میں، 6 قتلوں کی سازش کے الزام میں، تو 62 63 میں اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو یہ پرابلم آ جائے گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے وہ پریڈکٹ کیا تھا کہ عارف الوی صاحب کو صدر لگایا جائے گا، تو میرا خیال میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا ذرا وہ کلپ چلا دے تاکہ سب سے پہلے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کہا تھا۔ دیکھیں ابھی صدر کا الیکشن باقی ہے، ابھی کراچی کو نمائندگی شاید یہ دے رہے ہیں
کہ انہوں نے ممنون حسین کو دی تھی اور یہ شاید عارف علوی کو دے دیں. ہاں اچھا خوشنود علی خان آپ کی پریڈکشن تو پوری ہو گئی لیکن ایک نقصان ہو گیا اس میں کہ عارف علوی جو پاکستان کے ایک بہت شاندار ڈاکٹر ہیں, کراچی کے بڑے مانے گرامے اور بڑے مہنگے ڈاکٹر ہیں, یہ ڈینٹسٹ ہیں, تو ان کا میرا خیال تھا کہ جو عمران خان ہیں انہیں ویژنری لوگ چاہیے ہر فیلڈ میں تاکہ ایک نیا پاکستان بنائیں, تو ہیلتھ کی فیلڈ میں انہیں لانا چاہیے تھا, انہیں صدر بنا کے انہوں نے ضائع کر دیا, لیکن آپ کی پریڈکشن پوری ہو گئی. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صدر کے طور پر کوئی گوف چاہیے تھا. میں نے اگلے دن کہا میری تو خوشی یہ ہے, مثلا مجھے بابر امان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, پارلیمانی امور کا وزیر بن گیا, کیونکہ عارف علوی بھی جو ہے علوی بھی امان ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ ہے, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے محروم ہو گیا, چونکہ وہ ڈینٹسٹ ہے اور ساری دنیا میں ڈینٹسٹ جو ہیں وہ بہت ہی یعنی مہنگا علاج کرتے ہیں. لیکن آج ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آئے ہوئے ہیں انڈیا سے نوجوت سنگھ ان سے آرمی چیف ملے, اور آپ کو پتا ہے کہ سندھو صاحب بھی جاٹ ہیں اور جناب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی جاٹ ہیں, لہٰذا وہ دونوں بہت بغلگیر ہوئے. اب انہوں نے کہا کیا, انہوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ ہم گرو نانک صاحب کے 550ویں جنم کی جو تقریبات ہیں اس میں آنا چاہتے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھیں ہم ہر اس شخص کی انڈیا سے بہت عزت کرتے ہیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, ہم کریں گے آپ کا استقبال, اور جتنا اچھا آپ کو استقبال چاہیے وہ کریں گے. تو یہ جنرل باجوہ صاحب نے تو کر دی, لیکن ننجم رشید صاحب میرا ایک سوال ہے, آج ہی کنٹرول لائن پہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ڈپٹی ہائی کمشنر کو بلایا گیا اور احتجاج کیا گیا. اچھا میں اس طرح ایکسپلین کروں, نہیں ایک سکھوں کا قیام پاکستان سے لے کے 70 سال سے ایک بہت بڑا مطالبہ تھا کہ بابا گرو نانک کا جو آخری آرامگاہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر نارووال کے اوپر موجود ہے, بالکل بارڈر کے اوپر, چند قدم چل کے وہ اس پہ ان کے آخری آرامگاہ پہ آ سکتے ہیں, جسے کرتارپورہ کہتے ہیں, دریا ہے. تو باجوہ صاحب نے سکھوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر کے سکھوں کے دل جیت لیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان سے تعلقات میں ایک بہت انقلابی اقدام ہے کہ ان کا اتنا درینہ مطالبہ مان لیا کہ کرتارپور کے لیے جو ہے وہ راستہ کرتارپور سے براہ راست بارڈر سے راستہ دے دیں گے, اور سکھ جو ہیں وہ چند قدم چل کے جو ہیں وہ بابا گرو نانک کے مزار پر جو ہے ان کی آخری آرامگاہ پر آ سکیں گے. یہ سکھوں کا بہت بڑا مطالبہ تھا, اور اس میں آپ دیکھیے گا وہاں بڑا جشن منایا جائے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے ایک نئی ایک بنیاد ڈالی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں. لیکن اصل میں بات آپ کی جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ کرتارپور جو بابا گرو نانک کی آخری آرامگاہ ہے اس کو راستہ دے دیا ہے ہندوستان کو وہاں ڈائریکٹ, جو یہاں سے جو ہے پہلے وہ امرتسر سے لاہور سے نارووال ایک لمبا جو ہے وہ 100-200 کلومیٹر چلتے تھے, اب محض چند 3 یا 4 کلومیٹر کراس کر کے وہ اب آئیں گے اور سیدھا چند قدم چل کے دریا کے اوپر سے سیدھے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ سکھوں کو خوش کر دیا ہے. لیکن آج جو کشمیری بارڈر پہ ہوئی ہے اور ہندوستان نے جو فائرنگ کی ہے یہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے, اور یہ ایکچولی باجوہ صاحب کی اس اقدام کا جواب ہے, کیونکہ باجوہ صاحب نے اس اقدام سے سکھوں کے ساتھ بہت قربت کا اظہار کیا تھا, جس پہ ظاہر ہے کہ دلی کی حکومت جو ہے وہ بہت خوش نہیں ہوگی, کیونکہ اگر سکھوں اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو دلی کے لیے باجوہ صاحب نے ڈپلومیٹک کام کیا ہے, جو فوجی عام طور پر ڈپلومیٹک نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے ایک تو وہ خود جاٹ ہیں اور جاٹ قبیلے بہت زور میں ہیں, بہت انڈیا میں ہمارے جو سکھوں والا پنجاب ہے اس میں جاٹ بہت ہے. ادھر میرا ایک دوست ہے ارشد اولک, وہ فوراً اس نے کہا کہ 2 جاٹ ملے ہیں آپس میں,
تو میں اس پہ بہت ہنسا، لیکن یہ ایسا بڑی چال تھی، ایسی بڑی سیاسی چال تھی کہ انڈیا چکرا گیا اور اس نے کنٹرول لائن پہ فائرنگ کی اور شہادتیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو ایک سمپل بات کہوں، اب شاید انڈیا اس کو انڈیا بھی نہیں روک سکے گا، اور دوسری طرف افغانستان والے ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں کہ غزنی میں جو قبضہ ہوا ہے وہاں سے جو زخمی ہوئے ہیں وہ پاکستان آئے ہیں، پاکستانی فوج نے اور پاکستانی وزارت خارجہ نے کیٹیگوریکلی اسے ڈینائی کر دیا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن میں نے میجر عامر کا ذکر کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے افغانستان کو سمجھنے والے لوگ ہوں، اب جا رہا ہے امریکہ افغانستان سے، وہ نہیں سکتا اسے، اب ہمارا نہیں چین اور روس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چین اور روس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اس خطے سے جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ لیکن سدھو کی بات ہو رہی تھی، سدھو نے کہا ہے کہ ہم لال سمندر میں تیریں گے، آئیں گے اور ایک نیلا سمندر بنائیں گے۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے محبتیں ملی ہیں وہ میں جو محبتیں لائے ہیں ان سے زیادہ۔ خوشنود علی خان، ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے ٹھیک جو یہ بھی کہا کہ اگر پنجاب کے درمیان جو ہے وہ ویزے کو آسان کر دیے جائے تو ہزاروں غیر ملکی لندن سے کینیڈا سے جو سکھ آتے ہیں وہ لاہور بھی آئیں گے اور بہت بڑا زر مبادلہ پاکستان کے لیے آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اجازت دیجیے انجم رشید کو، خوشنود علی خان کو اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو۔